أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا قال کذلک قال ربک هو علی ہین وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور اب اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو، جس کی ضروری تفصیل یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرقی جگہ چلی آئیں اور انہوں نے اپنے گھر کے لوگوں کے سامنے سے پردہ کر لیا۔ پھر ہم نے ان کے پاس اپنی روح یعنی فرشتہ بھیجا، وہ مریم کے سامنے ایک پورے آدمی کی شکل میں ظاہر ہوا۔ مریم بولی، میں تجھ سے رحمان کی پناہ پکڑتی ہوں اگر تو پرہیزگار آدمی ہے۔ فرشتے نے جواب دیا، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ میں تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا بخشوں۔ مریم نے کہا، مجھے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جب کہ مجھے کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں۔ فرشتے نے جواب دیا کہ ایسا ہی ہوگا، تمہارے رب کا ارشاد ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے آسان ہے، اور ایسا ہم اس لیے کریں گے کہ اسے ہم لوگوں کے لیے ایک بڑی نشانی اور اپنی خاص رحمت بنائیں، اور یہ ایک طے شدہ بات ہے۔ پھر مریم کو اس بچے کا حمل ٹھہر گیا اور وہ اسے لیے ہوئے ایک دور کی جگہ چلی گئی۔ پھر اسے درد ذہ کھجور کے تنے کے پاس لایا۔ اس نے کہا، اے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور بھولی بسری ہو چکی ہوتی کہ کسی کے ذہن میں بھی نہ رہتی۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوا ہے۔ اس کے پہلے حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام پر گفتگو ہو رہی تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ تھا، اسی تذکرے پہ اس کا عطف کیا ہے، اور قصے پر قصے کا عطف ہے۔ فرمایا ہے کہ اس کتاب میں مریم کو یاد کرو، اس کا حال بیان کرو۔ مریم کا حال بیان کرو، مریم عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی کہتے ہیں کہ عبادت گزار کے آتے ہیں، عابدہ کے آتے ہیں۔
مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام ہے، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور ذکر کرنے سے مقصود یہ ہے کہ بغیر باپ کی پیدائش کی وجہ سے نصارہ نے ان کو الہ بنا لیا، بن باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے ان کو خدائی میں شریک کر لیا، خدا کا بیٹا قرار دے دیا۔ اس کے پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تمہید کے طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ ان کی پیدائش بھی خرق عادت ہوئی تھی، ماں بانجھ تھی، جوانی میں بچہ نہیں ہو سکا، اور باپ انتہائی بوڑھے تھے، سوکھ گئے تھے اور سوکھ کر اکڑ گئے تھے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد دی، حضرت یحییٰ کی پیدائش ہوئی۔ تو اسی طرح کے ملتے جلتے حالات حضرت عیسیٰ کے بھی ہیں، حضرت یحییٰ کے بھی ہیں۔ تم نے عیسیٰ کو تو الہ بنا لیا، خدا کا بیٹا قرار دے لیا، حضرت یحییٰ کو کیوں نہیں خدائی میں شریک کیا؟ دونوں کی پیدائش ملتی جلتی ہے، ایک جیسی ہے۔ تو جیسے یحییٰ خدا کے بیٹا نہیں ہے، خدائی میں شریک نہیں ہے، اسی طرح سے حضرت یحییٰ بھی خدائی میں شریک نہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ان کی ماں نے نظر مانی تھی کہ میرے ہاں جو بچہ پیدا ہوگا اسے میں بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی، اور وہ وہیں عبادت کرے گا، تیرا ذکر کرے گا۔ میں نے بیت المقدس کے لیے نظر کرنے کی انہوں نے پیدائش سے پہلے ہی جو ہے نظر مان لی تھی۔ پیدا ہوئیں، بیت المقدس کے حوالے کی گئیں۔ جب اس عمر کو پہنچی، حضرت زکریا علیہ السلام ان کے خالو تھے، ان کی سرپرستی میں حضرت مریم بیت المقدس میں رہنے لگی اور وہاں عبادت میں مشغول ہوتی تھیں۔ وہاں ذکر ہے کہ محراب میں وہ عبادت کرتی تھیں۔ یہاں بتایا ہے کہ اذن تبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر وہ بیت المقدس کے مشرقی حصے میں جا بیٹھی، وہاں وہ معتکف ہو گئیں، عبادت کرنے لگی۔ مشرقی حصے کا یہاں اضافہ ہے، محراب کے اندر وہ عبادت کر رہی ہیں۔ وہ محراب بیت المقدس کے مشرقی حصے میں ہے۔ عورتوں کے لیے عبادت اور اعتکاف کی جو جگہ تھی وہ مشرقی حصے میں تھی، بیت المقدس کے اندر۔ اب اسی وجہ سے نصارہ نے اپنا قبلہ مشرق بنا لیا، چونکہ مریم مشرقی حصے میں معتکف تھیں تو انہوں نے اپنا قبلہ بیت المشرق کو بنا لیا۔ یہود نے ان کی ضد میں مغرب کو قبلہ بنا لیا، حالانکہ سب کا قبلہ بیت اللہ تھا جو مکے میں ہے۔ خود بیت المقدس کی تعمیر بھی اسی رخ پر ہوئی تھی، بیت اللہ کے رخ پر۔ انتباس کہتے ہیں دور چلے جانا، الگ ہو جانا، اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر وہ ایک مشرقی حصے میں چلی گئیں، یعنی ہیکل کے مشرقی حصے میں جا کر وہ معتکف ہو گئی، اور انہوں نے لوگوں کے سامنے ایک پردہ ڈال دیا، آڑ کر لی، پردے میں ہو گئیں۔ یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ اعتکاف میں بیٹھ گئیں، جیسے معتکف لوگ پردہ ڈال لیتے ہیں تاکہ ادھر ادھر نظر نہ پڑے، نظر پڑنے سے عبادت میں خلل واقع ہوتا ہے، اس وجہ سے انہوں نے پردہ ڈال لیا۔ وہ کمرے کے اندر، محراب کے اندر، پردے کے اندر وہ معتکف ہیں۔ اسی حال میں کہا گیا کہ فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے اس کے پاس اپنی روح بھیجی۔ روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ قرآن میں کئی جگہ ان کے لیے اس لفظ کا ذکر ہوا ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، یہ کلام رب العالمین کا نازل کردہ ہے، اسے روح الامین لے کر اترے ہیں۔ روح الامین حضرت جبریل اسلام کے لیے لفظ بولا جاتا ہے، وہاں تتنزل علیہم الملائکۃ والروح، ملائکہ اس رات اترتے ہیں اور جبریل امین بھی اترتے ہیں، روح اترتی۔ تو روح بول کر
جبریل علیہ السلام مراد لیے گئے ہیں، ان کو روح بولنے کی وجہ یہ ہے کہ ان سے اور ان کی وحی سے گویا ایک زندگی پیدا ہوتی ہے، مردہ دلوں میں جان پڑتی ہے۔ وہ جو کلام اللہ تعالیٰ کے پاس سے لے کر آتے ہیں وہ زندگی بخش کلام ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ان کو بھی روح کہا جانے لگا۔ روح کہتے ہیں جس کے ذریعے زندہ چیز میں جان پڑتی ہے، روح نکل جاتی ہے، زندہ چیز بے جان ہو جاتی ہے، تو گویا وہ زندگی کا ذریعہ ہیں۔ وہ جو کلام لاتے ہیں وہ حیات بخش کلام ہوتا ہے، اس اعتبار سے انہیں روح سے تعبیر کیا ہے۔ اپنی روح بھیجی، اپنی اضافت تشریف کے لیے ہے، تکریم کے لیے ہے، ان کو عزت بخشنا ہے، یہ کہہ کر جیسے کہتے ہیں ناقۃ اللہ، ہر اونٹنی کا مالک اللہ ہے۔ حضرت صالح کو جو اونٹنی دی گئی اس کو کہا گیا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، اللہ کی طرف اس کا انتساب کیا گیا، اللہ کی نامزد کردہ ہے۔ اللہ نے اس اونٹنی کو بھیجا ہے معجزے کے طور پر، نشانی کے طور پر۔ بیت اللہ، اللہ تعالیٰ وہاں تھوڑی رہتا ہے، اللہ کا گھر، اللہ کی طرف اس گھر کی نسبت کر دی گئی کہ اللہ کی عبادت کے لیے توحید کا یہ مرکز حضرت ابراہیم نے قائم کیا ہے۔ اسی طرح سے روحانہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا ان کو یہ کام سپرد کیا گیا، ان کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ کلام لے کر جائیں اللہ کے نبیوں کے پاس، جو زندگی بخش کلام ہے، جس کے ذریعے زندگی ملتی ہے۔ اس اعتبار سے انہیں روح کہا۔ وہ حضرت مریم کے پاس محراب کے اندر، پردے کے اندر وہ آئے ہیں، فتمثل لہا بشرا سویا، وہ ان کے سامنے ایک پورے انسان کی، پورے آدمی کی شکل میں نمودار ہوئے۔ تمثل لہ الشیء کے معنی ہوتے ہیں کوئی چیز کسی کے سامنے ظاہر ہو، کسی چیز کی شکل کا سامنے ہونا، کوئی نقشہ سامنے آنا، وہ ان کے سامنے آئے، سامنے ظاہر ہوئے ایک پورے مکمل انسان کی شکل میں۔ گویا پردے کے اندر اچانک حضرت مریم کو لگا، مریم نے دیکھا کہ ایک جوان آدمی جو اپنے مرد ہونے میں گویا پورے طور پر کامل ہے، وہ ان کے سامنے کھڑا ہے۔ مریم گھبرا گئیں کہ یہ کون آ گیا یہاں پر۔ انہوں نے فوراً اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہ میں تیرے شر سے بچنے کے لیے خدائے رحمان کی پناہ پکڑتی ہوں، اگر تیرے اندر خدا ترسی ہے تو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے رحمان کا لفظ لائے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کا حوالہ دے کر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتی ہیں، اور اس لفظ کو استعمال کر کے گویا چاہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحم کر کے ان کو اس شر سے بچا لے جو ان کو شر نظر آ رہا تھا، کہ اس سناٹے میں، اس تنہائی میں یہ مرد کہاں سے کیسے آ گیا، اس کی نیت صحیح نہیں لگتی۔ تو اس کو وہ جو ہے انہی کو خطاب کر کے جبریل کو، انہیں خبر نہیں ہے کہ جبریل ہیں، کہتی ہیں کہ تجھ سے بچنے کے لیے، تیرے شر سے محفوظ رہنے کے لیے میں خدائے رحمان کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتی ہوں، وہی بچائے گا، میری حفاظت کرے گا۔ لیکن ساتھ ہی فرماتی ہیں ان کنت تقیہ، اگر تو پرہیزگار آدمی ہے، خدا ترس آدمی ہے، تو پھر مجھ سے تعرض نہ کر، یہاں سے ہٹ جا۔ ان کنت تقیہ جو شرط لائے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ پرہیزگار آدمی نہیں ہے تو بیٹھا رہ، یہیں رہ۔ یہ شرط لائے ہیں ان کے اندر تقوی پیدا کرنے کے لیے، خدا ترسی پیدا کرنے کے لیے، ابھارنے کے لیے، کہ خدا ترسی کا تقاضا یہ ہے، خدا کے ڈر کا تقاضا یہ ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ، یہاں نہ رہو۔ ان کنت تقیہ، اس طرح کی شرط جو لائی جاتی ہے، تو اس طرح کے موقع پر یہ ہوتا ہے کہ وہ صفت ابھارنی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، ہٹ جاؤ، میرے سامنے نہ رہو۔ جیسے کسی نوجوان سے کہیں کہ افعل کذا و کذا ان کنت رجلا،
ایسا کرو اگر تم مرد ہو تو، اگر تم مرد ہو، مرد ہونا تو ظاہر ہے کہنے والے کی نگاہ میں وہ مرد ہے، لیکن یہ صفت لا کر گویا کہنا ہے کہ تمہارے مرد ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ تم ایسا کرو، تمہاری مردانگی اسی میں ہے کہ یہ کام تم کرو۔ اسی طرح سے گویا انہوں نے ابھارا ہے اور ان کے اندر تقوی پیدا کرنے، خدا ترسی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ حضرت جبرائیل نے حضرت مریم کے اس سوال کا جواب دیا، انما انا رسول ربک، میں تو بس تمہارے رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تمہارے رب کا بھیجا ہوا۔ انما ہے حصر کے لیے، حصر اضافی ہے، یہ مطلب نہیں اور کچھ نہیں ہوں، بلکہ تم نے مجھے انسان سمجھا ہے، آدمی سمجھا ہے، تو میں آدمی نہیں ہوں، میں بشر نہیں ہوں، تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرستادہ ہوں، اور تمہارے رب نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ لڑکا عطا کرنے والا اللہ ہے، اللہ کی ذات ہی کسی کو لڑکا دیتی ہے، وہ اس کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں مجازی طور سے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فعل کی نسبت سبب کی طرف کر دی جاتی ہے، سبب کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے، اسناد کر دی جاتی ہے، چونکہ یہ سبب بنے ہیں اور ان کے ذریعے مریم کو خبر دی جا رہی ہے، تو اس لیے انہوں نے اس کی نسبت اپنی طرف کر دی کہ میں تمہیں ایک لڑکا دینے آیا ہوں، اس کی خبر دے رہا ہوں۔ حضرت مریم نے کہا کہ مجھے انا یکون لی غلام، مجھے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوا بھی نہیں اور میں بدکار نہیں ہوں۔ تعجب کے ساتھ یہ بات کہی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ لڑکا مجھے ہو، مجھے کسی مرد نے، کسی انسان نے نہیں چھوا ہے اور میں بدکار نہیں۔ یہاں دو چیزیں ہیں، ایک تو انسان نے نہیں چھوا ہے کافی ہے، اس کے بعد سے وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ لم یمسسنی بشر، مسا کا، مساس کا جو لفظ آتا ہے وہ یعنی حلال طریقے سے چھونے کے لیے آتا ہے، نکاح کے ذریعے سے جو ہوتا ہے چھونا اور تعلق قائم کرنا، اس کے لیے آتا ہے۔ من قبل ان تمسوہن قرآن میں آیا ہے، او لامستم النساء آیا ہے، یہ الفاظ حلال طریقے سے نکاح کے بعد جو عورتوں اور مردوں کا تعلق ہوتا ہے اس کے لیے آتا ہے۔ یعنی میرا نکاح نہیں ہوا ہے کسی انسان سے، کسی انسان نے نکاح کے ذریعے مجھے ہاتھ نہیں لگایا ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ پھر میرے اندر بدکاری کی بات ہو، میں بدکار اور چھنال عورت بھی نہیں ہوں، تو مجھے لڑکا کیسے ہوگا؟ بغی، یہ فعول کے وزن پر بغوین تھا، اب واو اور یا اکٹھا ہو گئے اور پہلا ساکن ہے، اس وجہ سے واو کو یہ سے بدل کر بغوین، پھر یہ کی مناسبت سے زیر دے دیا، بغیون ہو گیا۔ بدکار عورت نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا کذالک، ایسا ہی ہوگا، یعنی باوجود ہے کہ تمہارا نکاح نہیں ہوا ہے اور باوجود ہے کہ تم عفت مآب دوشیزہ ہو، اس کے باوجود ایسا ہی ہوگا۔ تمہارے رب کا ارشاد ہے کہ یہ میرے لیے آسان ہے، ایسا کرنا میرے لیے مشکل نہیں ہے، وہ علیہ ہین، میں اسباب کا پابند نہیں ہوں، اور ہم ایسا اس لیے کریں گے، تمہارے رب کا ارشاد ہے ایسا ہم اس لیے کریں گے کہ اسے گویا اپنی عظیم قدرت اس کے ذریعے سے ظاہر کریں اور اسے ہم لوگوں کے لیے نشانی بنائیں اور اپنی بڑی رحمت کا ذریعہ بنائیں۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش جس طریقے سے ہوئی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی قدرت کا اظہار ہو رہا ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ نشانی بن رہے ہیں قیامت کی، بڑی نشانی۔ قیامت کے سلسلے میں لوگوں کا استباد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے پیدا کرے گا دوبارہ؟ اللہ تعالیٰ اسباب کا پابند نہیں ہے، بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ پھر عیسیٰ کے ذریعے جو معجزات ظاہر ہوئے ہیں اس میں مردوں کو زندہ کرنے کے بھی معجزات ہیں، تو یہ سب چیزیں قیامت کی یعنی ان کی ذات کے اندر نشانی، بہت بڑی نشانی ہے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، وہ قیامت کا
علم ہے، اس کی دلیل ہے بہت بڑی کہ قیامت کا آنا کوئی ناممکن چیز نہیں ہے، اور پھر ہماری رحمت کا باعث بھی ہوں گے۔ وہ اللہ کے دین کو لوگوں کے سامنے صحیح شکل میں پیش کریں گے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بنانے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ اور یہ چیز طے شدہ بات ہے، وکان امرم مقضیہ، یہ ہو کر رہنا ہے۔ اور پھر انہیں حمل ٹھہر گیا اس بچے کا، اور وہ اسے لے کر دور کی جگہ پہ چلی گئیں۔ دور کی جگہ یہ بیت لحم بتاتے ہیں لوگ، جو بیت المقدس سے 8 میل کے فاصلے پر ہے۔ ناصرہ نہیں گئی ہیں، نہ وہاں مکان شرقیہ میں وہ مراد ہے اور نہ یہاں وہ مراد ہے۔ بیت المقدس سے وہ جو ہے شمال کی جانب ناصرہ ہے، اور یہ مشرقی حصے میں تھیں، اور یہاں سے دور کی جگہ چلی گئیں۔ کیوں چلی گئیں؟ فحملت ہو، بچے کا حمل ٹھہر گیا، اور اب ان کے لیے پریشانی کی بات ہوئی کہ اس کو کیسے چھپائیں، لوگوں کو کیسے مطمئن ہم کریں گے کہ یہ تو یعنی بچہ میری عفت معابی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے، میرے پیٹ میں ہے۔ تو مارے شرم کے ان کی سمجھ میں آیا، اور دور دراز کی جگہ چلی گئیں۔ لگتا ہے کہ جہاں بیت لحم گئی تھی اس وقت وہ جنگل ہی رہا ہوگا، وہ بالکل جنگل، صحرا، پہاڑ، ٹیلا ٹائپ کی جگہ رہی ہوگی، وہیں اپنا خاموشی سے چلی گئیں۔ پھر اس کے بعد فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، انہیں درد ذہ کھجور کے تنے کے پاس لایا، انہیں آنا پڑا مجبوراً کھجور کے تنے کے پاس۔ اجا کا لفظ لائے ہیں، مطلق جانا نہیں معنی ہوتے، لے جانا معنی نہیں ہوتا، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کو مجبور کرنا۔ استرہ والجاہ، کسی جگہ کسی کو جانے پہ مجبور کرنا۔ مخاض درد ذہ کو کہتے ہیں۔ مخزہ کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو زور سے حرکت دینا، ہلانا۔ بچہ جب پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو اندر وہ زور سے ہاتھ پیر مارتا ہے، حرکت کرتا ہے، تو اس سے غیر معمولی تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے یہ لفظ درد ذہ کے لیے بچے کی پیدائش کے وقت جو درد ہوتا ہے اس کے لیے استعمال ہونے لگا۔ کھجور کے تنے کے پاس لے آئیں، جزی نخلا آیا ہے، کھجور کے پاس لے آئیں، یہ کہہ دیتے کافی تھا، النخلا جز کے بڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو ایک بات تو یہ ہے کہ جز سوکھے ہوئے کھجور کے تنے کو کہتے ہیں۔ کھجور سوکھا ہوا تھا، کھجور تھا نہیں پورے طور پر، وہ بس تنا کی شکل میں تھا، اس میں نہ پتے تھے، نہ پھل تھے، نہ کوئی سبزی تھی، بس ایک تنا کھڑا ہوا تھا۔ اور النخلا کا جو الف لام ہے یہ یعنی اسماء غالبہ جو ہوتے ہیں، جو الف لام کے ساتھ یعنی علم بن جاتے ہیں، علم کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، تو انہی کی طرح سے یہ جیسے کہ النجم ہم بولتے ہیں، تو اگر کوئی دوسرا قرینہ نہیں ہے تو اس سے مراد ثریا ستارہ ہوتا ہے۔ الصیق جب بولتے ہیں تو کوئی مخصوص آدمی مراد ہوتا ہے، نہ ہو کہ بات ہو رہی ہو الکتاب بولیں تو سیبوئے کی کتاب مراد ہوتی ہے۔ ایسے ہی جس نخلا جب بولتے ہیں تو مخصوص وہاں کوئی درخت ہے جو لوگوں کے علم میں ہے، وہاں آئی ہیں تاکہ کچھ اس کے تنے کے سہارے بیٹھ سکیں۔ اور پھر اس وقت ان کو درد ذہ ہوا ہے کس کے، اور وہ کہتی ہیں اے کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی، اور میں بھولی بسری ہو جاتی، منسیہ بھلائی جا چکی ہوتی، لوگوں کے ذہنوں سے فراموش ہو چکی ہوتی۔ نسی کہتے ہیں ایسی حقیر معمولی چیز کو جس کے گم ہو جانے اور کھو جانے کا انسان کو درد نہیں ہوتا، اور انسان اسے بھول جاتا ہے، اس کو یاد نہیں رکھتا، حقیر معمولی چیزیں۔ تو ایسی میں معمولی چیز ہوتی اور پھر بھلائی جا چکی ہوتی، ذہنوں سے نکل گئی ہوتی، یہ دن نہ آتا۔ یہ بات وہ جو ہے کیوں کہہ رہی؟ کوئی لڑکی جس کو پہلی بار بچہ پیدا ہو رہا ہے یہ بات تو نہیں کہتی، تکلیف ہوتی ہے، لیکن بچے کی پیدائش سے اسے خوشی ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ بات آگے جیسا کہ آئے گا اس لیے کہی کہ اب تک تو چھپایا اس کو، اب بچہ ہو جائے گا تو اب کہاں جائیں گے؟ اب اس بچے کو کیسے چھپائیں گے؟ انسان کو اپنی عزت
بہت محبوب ہوتی ہے، اور اپنی بے عزتی کا سوال لوگوں کو کیسے مطمئن کریں گے، تو پریشانی کے عالم میں ان کے منہ سے یہ جملہ نکلتا ہے، کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور نسیم منسیہ ہو چکی ہوتی، لوگوں کے ذہنوں سے نکل چکی ہوتی۔ تو یہ سلسلہ آگے چلے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔